بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبنائے ہرمس جو ہے وہ خطرات اور زیادہ جو ہے وہ زیر سمندر کیبلز ایک پوشیدہ جنگ کا ایک نیا محاذ ہے۔ آبنائے ہرمس میں خطرہ صرف تیل کے جہازوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انٹرنیٹ کو بھی ہے۔ یہ جنگ میزائلوں سے نہیں، سمندر کی تہہ میں چھپی کیبل سے لڑی جا سکتی۔ اگر چند کیبلز بند ہو جائیں تو بینک، انٹرنیٹ اور مارکیٹ سب رک سکتے ہیں۔ سوچیں کیوں؟ ایران نے ایک ایسا اشارہ دیا ہے جو بندوق سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم سب آن لائن ہیں، مگر کیا ہم واقعی محفوظ ہیں؟ سمندر کے نیچے چھپی تاریں اور اوپر کھڑی پوری دنیا کی معیشت، یہ کہانی تیل یا جنگ کی نہیں بلکہ انٹرنیٹ کے خاموش خطرے کی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ شاید زمین پر نہیں بلکہ سمندر کے نیچے لڑی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے اور زیر سمندر کیبل جن پر پوری دنیا کا انٹرنیٹ چلتا ہے، اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا دنیا ایک خاموش جنگ کی طرف بڑھ رہی؟ السلام علیکم، میں ہوں خاور یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ خاور یوسف۔ مشرقی وسطی میں سیز فائر میں توسیع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی اور لبنانی وفود سے ملاقات کے بعد کیا گیا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تعطل کو ختم کرنا ہے۔ غزہ کی صورتحال جو ہے وہ غزہ میں امداد کی بندش کے باعث معذور ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ طبی سہولتوں کی کمی سے بچنے اپنی بولنے کی صلاحیت بھی کھو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی صحت جو ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ ان کا علاج کامیاب رہا ہے اور وہ بہتر فیل کر رہے ہیں۔ وہ پراسٹیٹ کینسر مرض میں مبتلا تھے۔ نیٹو سے اسپین کی معطلی۔ ایک مبینہ اندرونی ای میل کے مطابق امریکہ اسپین کو نیٹو سے معطل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ وجہ جو ہے وہ اسپین کا مشرق وسطی کی جنگ میں امریکی آپریشن کی حمایت سے انکار بتایا جا رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ۔ روس کے اوڈاسیا پر فضائی حملے میں ایک جو اولڈ ایج میں